السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے۔ ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے۔ نظام اس کائنات کا جو بحسن خوبی چلا رہا ہے۔ ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے۔ نظام اس کائنات کا جو بحسن خوبی چلا رہا ہے۔ کتاب تو اس کی پڑھ کے دیکھو ہے اس کو بندوں سے پیار کتنا۔ کتاب تو اس کی پڑھ کے دیکھو ہے اس کو بندوں سے پیار کتنا۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اللہ کی کتاب میں ہم پڑھ کر دیکھتے ہیں اللہ کو اپنے بندوں سے بہت ہی زیادہ محبت ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس دنیا کے اندر اللہ نے اپنی رحمت کا ایک حصہ ظاہر کیا ہے، اور جس رحمت کے اس ایک حصے کی وجہ سے میاں بیوی کی آپس میں محبتیں ہیں، باپ بیٹے کی محبتیں ہیں، استاد شاگرد کی محبتیں ہیں، کل قیامت کے دن اللہ 99 اپنی رحمت کے حصوں کو ظاہر کرے گا۔ تو کل قیامت کے دن سوچئے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنے بندوں سے کتنی محبت کرے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، ایک آدمی کو اللہ رب العزت بلائیں گے، اور بلانے کے بعد اس کے چاروں طرف ایک بادل کا ٹکڑا آ جائے گا، اور اللہ اس بندے سے فرمائیں گے اے میرے بندے تو نے فلاں گناہ کیا تھا۔ وہ کہے گا جی اللہ میں نے یہ گناہ کیا تھا۔ اسے اس کے گناہ گنواتے رہیں گے، تو نے یہ گناہ کیا تھا، تو نے یہ گناہ کیا تھا۔ وہ بندہ کہے گا اے پروردگار مجھے آپ کی رحمت سے امید ہے۔ اللہ رب العزت اپنے اس بندے کو اس رحمت کی وجہ سے معاف فرمائیں گے۔ تو اللہ رب العزت اپنے بندوں سے بڑی محبت فرماتے ہیں۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون۔ اللہ کسی بندوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتا، یہ لوگ اپنے اوپر خود ظلم کرتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کو اپنے بندوں سے محبت نہ ہوتی تو اللہ ہمیں 2 چیزیں عطا نہ کرتا۔ اللہ نے ہمیں 2 چیزیں عطا کی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے اللہ کو اپنے بندوں سے بڑی محبت ہے۔ توجہ کرنا، وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا پہلی چیز اللہ نے ہمیں رمضان المبارک عطا کیا ہے، اور دوسری چیز اللہ نے قرآن مجید کے اندر سورہ اخلاص عطا کی ہے۔ اور اگر اللہ نے اس امت کو عذاب میں ڈالنا ہوتا تو اللہ کبھی اپنی اس امت کو یہ 2 چیزیں عطا نہ کرتا۔ کتاب تو اس کی پڑھ کے دیکھو ہے اس کو بندوں سے پیار کتنا۔ تو شاعر نے یہی بات لکھی کتاب تو اس کی پڑھ کے دیکھو ہے اس کو بندوں سے پیار کتنا۔ مثال دے دے کہ خیر و شر کی وہ اپنی جانب بلا رہا ہے۔ مثال دے دے کہ خیر و شر کی
وہ اپنی جانب بلا رہا ہے، ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے۔ جو وعدہ اللہ سے کیا تھا اسے تو ہم نے بھلا دیا ہے، جو وعدہ اللہ سے کیا تھا اسے تو ہم نے بھلا دیا ہے، مگر جو اس نے کیا تھا ہم سے وہ وعدہ اپنا نبھا رہا ہے، ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے۔ کل ایک ساتھی نے ماں کی شان میں چند اشعار کی فرمائش کی، تو ماں کی شان میں چند اشعار پیش کر کے پھر تھوڑی سی بات ہوگی اور اس کے بعد آپ حضرات سے اجازت چاہوں گا۔ شاعر نے لکھا، میرے ہر غم کو سہتی ہے میری ماں کتنی پیاری ہے، بلند بالا وہ ہستی ہے میری ماں کتنی پیاری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے اور آ کر سوال کرتا ہے نبی علیہ السلام سے کہ میرے ماں باپ میں سے دونوں میں سے کس کا حق مجھ پر زیادہ ہے؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تیری ماں کا حق زیادہ ہے۔ وہ شخص دوبارہ سوال کرتا ہے، میرے ماں باپ میں سے کس کا حق مجھ پر زیادہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ جواب دیا، تیری ماں کا حق زیادہ ہے۔ وہ شخص تیسری مرتبہ سوال کرتا ہے، دونوں میں سے کس کا حق مجھ پر زیادہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ جواب دیا، تیری ماں کا حق تجھ پر زیادہ ہے۔ وہ چوتھی دفعہ سوال کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر چوتھی دفعہ ارشاد فرمایا، تیرے باپ کا حق زیادہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے 3 دفعہ ماں کا حق بتلایا، چوتھی دفعہ والد کا حق بتلایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ میں سے والدہ کا حق باپ سے زیادہ ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ ماں اپنے بچوں کو بچپن سے لے کر ماں چونکہ ولادت کے عرصے میں، رضاعت کے عرصے میں مشقتیں اٹھاتی ہیں، اسی وجہ سے اللہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا حق زیادہ بتلایا۔ اور میں الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہارے ماؤں قدموں تلے ہیں۔ اگر تو نے اپنی والدہ کو خوش کر دیا، جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اور فرمایا کہ والد کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے، والد کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اویس قرنی رحمہ اللہ نے اتنا بلند درجہ انہیں عطا کیا، اتنا بلند درجہ کہ نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے فرمایا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ جب اویس آئے تو میرا یہ جبہ ہدیے میں پیش کرنا، اور اویس سے اپنے لیے بھی دعا مانگنا، اور اویس سے کہنا کہ وہ میری امت کے لیے بھی دعا مانگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ان سے ملاقات ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنایا۔ وہ کہنے لگے، میں دعا مانگوں؟ آپ امیر المؤمنین ہیں، آپ صحابہ میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد بلند درجہ آپ کا ہے، اور میں آپ کے لیے دعا کروں، میں امت کے لیے دعا کروں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی کہ اویس جب ہاتھوں کو اٹھاتا ہے تو اللہ اویس قرنی رحمہ اللہ کے ہاتھوں کو رد نہیں کرتا، بلکہ ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتا ہے اور ان کی ہر دعا کو قبول کرتا ہے۔ چنانچہ کل قیامت کا جب دن ہوگا، اور کل قیامت کے دن جب لوگ جنت کے اندر جائیں گے تو اویس قرنی رحمہ اللہ کو جنت کے دروازے پہ روک دیا جائے گا، رک جاؤ۔ وہ کہے گا، اللہ مجھے کیوں روک دیا گیا؟ اللہ اس وقت فرمائیں گے، سامنے جہنم ہے اویس قرنی، اس جہنم میں سے جتنے جہنمیوں کو نکال کے جنت میں داخل کرنا ہے وہ داخل کر لو۔ اسی لیے ماں کا حق
زیادہ ہے باپ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا، کاش میری ماں زندہ ہوتی، عشاء کی نماز کا وقت ہو چکا ہوتا اور میں اپنی نماز کے لیے نیت باندھتا، اور نیت باندھنے کے بعد میں جیسے ہی سبحانک اللہم قرآن شروع کرتا، یہاں سے میری ماں پکارتی یا محمد، اور یہاں سے جیسے ہی پکارتی اور میں اپنی نماز توڑتا لبیک یا امی، اور اپنی ماں کی خدمت میں آتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا، اپنی والدہ سے بڑی محبت کی، اپنی والدہ کے لیے بڑا روئے۔ اپنی والدہ تو چھوڑے، جو رضائی والدہ تھی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئی ایک غزوے میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھیں اور باہر تک گئے، انہیں لے کے آئے، اپنی چادر مبارک بچھائی اور اپنی چادر مبارک پر انہیں بٹھایا۔ صحابہ بڑے حیران تھے، یہ کون ہے، یہ بوڑھی عورت کون ہے؟ صحابہ بڑے حیران تھے۔ نبی علیہ السلام نے انہیں جاتے وقت بہت سا ہدیہ بھی پیش کیا، ان کی بڑی خدمت کی، ان سے کہا کہ اگر آپ یہیں رہنا چاہتی ہو تو میرے لیے بڑی خوش قسمتی ہے، آپ یہیں رہیں، اور اگر آپ جانا چاہتی ہو تو بھی آپ کو اجازت ہے۔ اور کہنے لگے میں اپنے قافلے والوں کے ساتھ اپنے خاندان میں جانا چاہتی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عزت سے انہیں بھیجا۔ صحابہ نے عرض کیا، یہ بوڑھی عورت کون تھی جس کا اتنا بڑا اکرام کیا جا رہا تھا؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ وہ عورت ہیں جس نے مجھے بچپن کے اندر دودھ پلایا ہے۔ جس رضائی ماں کا اتنا خیال رکھا گیا تو جو سگی ماں ہوتی ہے اس کا کتنا خیال رکھا جائے گا۔ اسی لیے فرمایا، اس دنیا کے اندر جن لوگوں نے اس دنیا کے اندر بلندیوں پہ پہنچنا ہے وہ اپنی ماؤں کی دعا لیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا، میں نے اپنی والدہ کو پیدل حج کرایا ہے، میں نے اپنی والدہ کو اپنے کندھے پہ حج کرایا ہے، تو کیا میرا یہ حق جو والدہ کا مجھ پر تھا کیا وہ ختم ہو گیا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ رات، جس رات کے اندر تو نے پیشاب کیا ہوگا اور پیشاب کی حالت میں سردی کی رات ہوگی، تیری ماں خود اس پر لیٹی ہوگی، تجھے اپنے سینے پہ لٹایا ہوگا، ابھی تو اس ایک رات کا حق ادا نہ ہوا، ابھی تو اس دودھ کے گھونٹ کا حق ادا نہ ہوا۔ چھ جائے کہ انسان والدہ کے تمام حقوق ادا کریں۔ اس لیے جن لوگوں کی مائیں زندہ ہیں اللہ انہیں سلامت رکھیں، وہ اپنے ماؤں کی، اپنے والدین کی قدر جانیں، ان کی خدمت کریں اور ان کی فرما برداری کریں۔ یہ وہ نعمتیں ہیں جو دنیا سے جانے کے بعد یہ نعمتیں نہیں ملتی۔ باقی تمام نعمتیں اس دنیا کے اندر مل جاتی ہیں، ان کا بدل موجود ہے، ان کا نعم البدل مل جاتا ہے، لیکن ماں باپ یہ وہ نعمتیں ہیں جن کا کوئی نعم البدل نہیں ملتا اس دنیا سے جانے کے بعد۔ اس لیے جن کے والدین زندہ ہیں وہ ان کی خوب خدمت کریں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے اپنا ایک حق بتلایا، تو حق بتلانے کے بعد آگے ماں باپ کے 5 حقوق بتلا دیے۔ جہاں عبادت کی بات آئی، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، عبادت کے ساتھ ماں باپ کے حقوق کا تذکرہ، اور بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، آگے اس پہ ختم نہ ہوا، إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، یہ اس پہ بھی ختم نہ ہوا، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ من الرحمة واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللہ نے ان آیات کے اندر اف کا لفظ استعمال کیا۔ ایک عالم نے بڑی اچھی بات لکھی اپنے کتاب میں، کہا اگر عربی زبان کے اندر اف سے بھی کم جملہ ہوتا تو اللہ اس کا بھی تذکرہ کرتا، اور فرمائے ماں باپ کے سامنے ٹیڑھی نگاہوں سے دیکھنا، غصے کی نگاہ سے دیکھنا، یہ بھی بے ادبی اور گستاخی کے اندر آتا ہے۔ اللہ نے انسانوں کو ماں باپ کے لیے دعا کا طریقہ بھی بتلا دیا کہ جب تم ہاتھوں کو بلند کرو تو اپنے ماں باپ کو ایسے یاد کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے پروردگار تو ان پر رحم نازل فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں میری تربیت کی، اے پروردگار تو ان پر بھی رحم نازل فرما۔
جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں، اور وہ مشہور حدیث جس کے اندر نبی علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا پر آمین کہتے ہیں، اس میں سے ایک بد دعا یہ بھی ہے، اور میں جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان میں سے ایک کی خدمت نہ کی، تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ آدمی ہلاک ہو جائے، وہ تباہ ہو جائے۔ بد دعا کرنے والے جبرائیل علیہ السلام ہیں، آمین کہنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام اوپر سے آتے ہیں، ہمیشہ وہ بات لاتے ہیں جو اوپر کی طرف سے آتی ہیں، مطلب اللہ کی طرف سے یہ بات آئی ہے، جبرائیل علیہ السلام نے بتلائی ہے، نبی علیہ السلام نے آمین کہا ہے۔ جس نے اپنے والدین میں سے کسی کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت نہ کی، تو فرمایا وہ آدمی تباہ ہو جائے، وہ آدمی ہلاک ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے اس بد دعا پر بھی آمین کہا ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ والدین کی خدمت نہ کرنا، اور ان میں سے کوئی بڑھاپے کی حالت میں ہو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بد دعا پر آمین بھی کہا۔ نبی علیہ السلام نے پوری زندگی میں کبھی بد دعا نہیں دی کسی کو۔ یہ وہ موقع تھا جس موقع پر 3 مواقع تھے، 3 بد دعائیں تھیں، جس میں رمضان کے روزے کا تذکرہ تھا، رمضان کے مہینے کا تذکرہ تھا۔ ایک یہ موقع تھا جس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کے الفاظ کہے، اور ایک اس میں نبی علیہ السلام پر درود شریف نہ پڑھنا، اس پر بھی جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ کا نام آئے اور وہ درود نہ پڑھے، وہ آدمی ہلاک ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی علیہ السلام نے اس پر بھی آمین کہا ہے۔ تو ہم والدین کی خدمت کریں۔ شاعر نے یہی بات لکھی، میرے ہر غم کو سہتی ہے میری ماں کتنی پیاری ہے، بلند بالا وہ ہستی ہے میری ماں کتنی پیاری ہے، میرے ہر غم کو سہتی ہے میری ماں کتنی پیاری ہے، میرے ہر غم کو سہتی ہے میری ماں کتنی پیاری ہے، بلند بالا وہ ہستی ہے میری ماں کتنی پیاری ہے، مجھے بھوکا نہیں رکھتی مجھے پیاسا نہیں رکھتی، خود بھوکی پیاسی رہتی ہے میری ماں کتنی پیاری ہے، میرے ہر غم کو سہتی ہے میری ماں کتنی پیاری ہے، بلند بالا وہ ہستی ہے میری ماں کتنی پیاری ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہے، اور ایک عورت کہتی ہے ایک بچہ گم ہوا، ایک نے کہا یہ میرا ہے، ایک نے کہا یہ میرا ہے۔ دونوں عورتوں کو مقدمہ سلیمان علیہ السلام کی دربار میں لایا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا میں ان دونوں کا فیصلہ کرتا ہوں۔ دونوں عورتوں کو بلایا، بچے کو سامنے لٹایا، کہا کہ تلوار لے آئے، تلوار لائی گئی۔ تلوار جیسے ہی اٹھانے لگے، ایک عورت چیخنے لگی اور کہنے لگی یہ اسی عورت کا بچہ ہے، یہ میرا نہیں، آپ اسی کو دیجئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ اس عورت کا نہیں، یہ تیرا بچہ ہے۔ جب یہ ممتا جاگی ہے، یہ ممتا جو جوش میں آئی ہے، اس کا مطلب ہے یہ تیرا بچہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے اتنے حقوق بتلائے ہیں۔ جن لوگوں کی مائیں زندہ ہیں وہ ان کی قدر کریں، اور جن لوگوں کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں وہ ان کے لیے ایصال ثواب کریں۔ یہ مہینہ، اس مہینے کے اندر قرآن مجید کا ختم کریں ان کے لیے، اس مہینے کے اندر صدقات خیرات ان کی طرف سے